السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، کیا واقعی مولانا طارق جمیل صاحب نے پاکستان چھوڑ دیا اور ان کے بیان پر پابندی لگا دی گئی؟ تلخ حقیقت جان کر ہو جائیں گے حیران۔ دراصل ان دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا میں افواہوں کا بازار گرم ہے اور بہت سے لوگ ان پر طعن و تشنیع کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں؟ پاکستان میں ان کے رہنے پر اور اجتماعات میں بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو دل نے چاہا کہ ذرا تلخ حقیقت کا پتہ لگاؤں اور کڑوا سچ لوگوں کے سامنے پیش کروں اس شعر کے ساتھ: نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، پہلے تو یہ جان لیجئے کہ مولانا طارق جمیل ہیں کون۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عالمی شہرت یافتہ مبلغ، معروف داعی و خطیب اور عالم دین ہیں۔ انتہائی متقی، پرہیزگار، انابت اللہ اور زہد و ورع اختیار کرنے والے نیک دل انسان ہیں۔ ان کی تبلیغی کوششوں کے باعث جہاں ہزاروں بھٹکے انسانوں کو خدا کی معرفت اور دین پر چلنا نصیب ہوا، وہیں ان کی دعوتی و تبلیغی محنتوں کی برکت سے سینکڑوں گلوکار، اداکار، درباری، کرکٹر اور کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور ان کی مساعی جمیلہ سے بفضل اللہ تعالی متعدد افراد کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ لیکن کچھ بیانات اور تقاریر میں زبانی لغزشیں اور لسانی خطائیں نیز تعبیرات کے استعمال میں چوک ہو گئی ہے، جن کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے تو کافر تک کہہ دیا ہے، اور بعض لوگوں نے گستاخ رسول اور گمراہ کہتے ہوئے طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا ہے، اور بعض لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کر یہ افواہ پھیلا دیا ہے کہ مولانا طارق جمیل پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں رہنے اور اجتماعات میں بیان کرنے پر ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ عزیز دوستو، ایک بات اچھی طرح یاد کر لو، انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی انسان ہی ہیں۔ ان کی خدمات دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے بہت طویل ہے۔ اچھی طرح جان لو، ان کی خدمات دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے بہت طویل ہیں۔ ہاں، کچھ چوک اور لسانی غلطی ہوئی ہے، جس سے وہ کئی بار توبہ کر چکے ہیں اور اپنے قول سے رجوع بھی کر چکے ہیں۔ بڑے اخلاق مند انسان ہیں۔ اس کے باوجود سوشل میڈیا پر، فیس بک اور یوٹیوب پر، جو کہ جھوٹ سچ کا ڈبہ کہلاتا ہے، چھینٹا کشی اور عزت نیلامی کا اڈا کہلاتا ہے، اس میں افواہوں کا بازار گرم کرنا کچھ لوگوں کی عادت ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا واقعی پاکستان چھوڑ دیا ہے اور ان کے بیان پر اجتماعات میں پابندی عائد کر دی گئی ہے؟ تو آپ لوگ اب اچھی طرح جان لیجئے اور تلخ حقیقت اور کڑوا سچ سنیے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے پاکستان نہیں چھوڑا ہے، اور نہ ہی پاکستانی قیام پر کوئی پابندی لگی ہے، اور نہ ہی اجتماعات میں بیان پر کوئی رکاوٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو تو مثلا یوٹیوب پر اور فیس بک پر اپلوڈ کی گئی ویڈیوز دعویٰ کرتی ہے کہ مولانا طارق جمیل نے پاکستان چھوڑ دیا ہے، لیکن ان میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، کذب بیانی ہے اور جھوٹ ہے۔ خود مولانا طارق جمیل صاحب نے حال ہی میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انہیں پاکستان چھوڑنے یا تقریریں کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ بات پھیلائی ہے تو اس کی وجہ سے تبلیغی جماعت کے اندرونی انتظامی اختلافات ہیں، نہ کہ بیرونی دباؤ یا کسی ادارے کا حکم۔ اسی طرح ان کے بینک اکاؤنٹس سیج کر دینے کے بارے میں کسی معتبر ذرائع، سرکاری افسران، خود ان کی ٹیم یا معتبر فیکٹ چیک
ادارے نے تصدیق نہیں کی ہے۔ مولانا طارق جمیل نے خود بیان کیا ہے کہ ان کے پروگرام یا تقریریں جاری ہیں اور داخلی انتظامی مسائل کو اندرونی بد انتظامی قرار دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مولانا طارق جمیل پاکستان میں ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں۔ حکومت یا کسی سرکاری ادارے کی جانب سے کبھی پابندی یا پابند کیے جانے کا کوئی مستند ثبوت نہیں ملا۔ سوشل میڈیا افواہوں پر بھروسہ کرنے سے پہلے معتبر ذرائع کی تصدیق ضروری ہے۔ بہرکیف فیک نیوز سوشل میڈیا کی جھوٹ پر افواہوں پر بھروسہ مناسب نہیں، اور جھوٹ کے لیے کافی ہے ہر سنی سنائی باتوں کو شیئر کرنا، اور آج کل یہی ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ بھی منافقوں کی پہچان ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ مولانا طارق جمیل ایک نیک دل انسان ہیں، با اخلاق ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں۔ لوگوں کی ہمدردی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ بھٹکے لوگوں کو راہ راست پر لانے اور لوگوں کی رہبری کرنے کا ان میں درد ہے۔ دینی مبلغ اور اسلام کا داعی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں سے تائب ہو چکے ہیں اور اپنی باتوں سے رجوع کر چکے ہیں، لہٰذا ان کو طعن و تشنیع کرنا، ان کے بارے میں غلط ویڈیوز اپلوڈ کرنا، ان کے بارے میں فتوی بازی کرنا، ان پر الزامات عائد کرنا انتہائی درجہ گھناؤنی حرکتیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کا ذہن و دماغ اچھی طرح صاف ہو گیا ہوگا اور سارا کنفیوژن بھی دور ہو گیا ہوگا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ کیسی لگی ہماری گفتگو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔